العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا بیان. طلبہ عزیز، الحمدللہ آج ہمارا یقین اور توکل کا بیان شروع ہو چکا ہے. اب ہم اس باب کی مناسبت سے چند آیات مع ترجمہ و تشریح پیش کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. ارشاد خداوندی ہے، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. اس آیت میں غزوہ احزاب کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے کافروں کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اور وہ وعدہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذریعے سے کیا تھا، کیونکہ سورہ بقرہ نزول کے اعتبار سے سورہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی تھی. وہ آیت یہ ہے جس میں وعدہ کیا گیا تھا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الى آخر الآیہ الا ان نصر اللہ قریب. اس آیت میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کڑا امتحان لیا جائے گا، سخت امتحان لیا جائے گا، بڑی شدائد، بڑے سخت حالات ان پر آئیں گے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہاں ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق، اور تسلیماً سے مراد اللہ کے حکم اور تقدیر کے سامنے سر جھکا دینا ہے. وقال تعالی: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. ارشاد باری تعالی ہے، جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے تو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے.
پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے تو ان کو کسی قسم کا نہ ضرر پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس آیت سے مراد یا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نعیم بن مسعود اشجعی جو ابو سفیان اور اس کے مشرک ساتھیوں کی خبر لے کر مدینہ میں اس وقت آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر صغرا کی تیاری میں مصروف تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں رحمہم اللہ الناس سے مراد عبد القیس کے وہ اونٹ سوار ہیں جو ابو سفیان کی طرف سے اس وقت خدمت میں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں تھے۔ حمراء الاسد میں تھے۔ ان الناس قد جمعوا لکم، یہاں پر الناس سے مراد ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہیں۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس موقع پر مسلمانوں نے کہا کہ خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس سفر میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تمام راستے اسی کا ورد کرتے رہے، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا۔ اللہ کے کافی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ آدمی اسباب دنیا کو چھوڑ دے۔ اسباب ظاہری یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے کہ اس سے ہی ہوگا، بلکہ اعتماد اللہ کی ذات پر کرے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک ہی اللہ کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسباب ظاہری کو استعمال کرے، اعتماد نہ کرے۔ اس آیت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کے فوائد اور ثمرات اور برکات کا بیان ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات دیے۔ کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا کہ وہ بھاگ گئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا جس سے منافع بھی حاصل ہوئے۔ اس کو لفظ فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرے جو یقینی انعام ہے وہ یہ کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ کی رضامندی نصیب ہوئی۔ اس کو واتبعوا رضوان اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وقال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ارشاد باری تعالی ہے اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا۔ اس آیت شریفہ میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آدمی اعتماد کرے اسی ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہے گی، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اصل میں حیٌ اس کو کہتے ہیں کہ جو زندہ رہے بغیر روح کے۔ تمام جاندار روح کے ساتھ زندہ ہے، ان کی زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد کیا
تو وہ کسی بھی وقت بے یارو مددگار چھوڑ دے گا، مگر اللہ جل شانہ کی حیات پر کبھی بھی موت طاری ہونے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی ذات پر اعتماد کرنے والا کبھی بھی بے یارو مددگار نہیں ہو سکتا۔ وقال تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، ارشاد خداوندی ہے اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا خطاب ہے اپنی قوم کو، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ کافروں کے مقابلے کے وقت اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا تقاضائے ایمان بھی ہے کہ جب مومن کا یہ پختہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ہر خیر و شر کو پیدا کرنے والا اور نفع و ضرر پہنچانے والا اللہ جل شانہ کے سوا کوئی اور نہیں، تو ایسی صورت میں وہ لازمی طور پر اپنے تمام معاملات اللہ تعالی کے سپرد کر دیتا ہے۔ وقال تعالی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارشاد خداوندی ہے اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احد کے ایک فیصلے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو اکثر نوجوانوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہی ہوئی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی تھی کہ اندر ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر آ گئے تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب باہم مشورے سے جو طے ہو جائے اس پر عمل کرو اور اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو ہی ہے۔ عزمتا اس صیغہ خطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا مشورے کا امیر مراد ہے کہ عزم اور پختہ ارادہ امیر کا معتبر ہے کہ جب امیر کا مشورہ ہو جائے اور وہ پختہ عزم و ارادہ کر لے تو اب اللہ پر بھروسہ کر کے آگے کام کو بڑھا لے۔
اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ارشاد خداوندی ہے، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ کہ اگر کوئی اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ اور توکل کرے گا تو حق تعالی شانہ اس کی مہمات کے لیے، یعنی اہم امور کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جس طرح چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وقال تعالی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اور ارشاد خداوندی ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں کامل مومن کی 3 خصوصی صفات کا بیان ہے: خوف خدا، ترقی ایمان، اللہ پر توکل۔ پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اسی کو دوسری آیت میں اس طرح بیان کیا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، خوشخبری دے دیجئے ان متواضع نرم لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وجلت کہتے ہیں وہ ہیبت جو بڑوں کی جلالت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے، یا مراد خوف عذاب ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے پھر خدا کی یاد آ گئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ دوسری صفت زادتہم ایمانا، کہ تلاوت آیات سے مسلمانوں کے ایمان کی قوت و کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، کہ عبادت اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، جو ہمارے باپ کے مناسب ہے، اپنے تمام اعمال و احوال میں اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، اسباب میں اصلی کامیابی نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اپنے دل و دماغ کو صرف ساری تدبیروں اور اسباب میں الجھا کر نہ رکھے۔ اب ہم توکل کی لغوی اور شرعی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ توکل یہ باب تفعل کا مصدر ہے، معنی ہے وکیل بنانا۔ توکل علی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہونا۔ توکل فی الامر کسی بھی معاملے میں دوسرے پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں۔ توکل کی شرعی تعریف دنیاوی اور اخروی امور کے فوائد کو حاصل کرنے اور
ضرر رسا اشیاء کو دور کرنے کے تئیں، نقصان پہنچانے والی اشیاء کو دور کرنے کے تئیں یعنی دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کی ذات پر صدق دل سے بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اشیاء پر کامل بھروسہ کرنے اور لوگوں کی اشیاء سے بے نیازی اختیار کرنے کا نام توکل ہے۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نتائج کو اسی کے حوالے کر دینا یہ توکل ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔